ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی۔ کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے، میرے ساتھ کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا ہاں مجھے ضرورت ہے بیوی کی۔ اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے، مجھے تو گھر بسانا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا۔ آئے ہائے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا۔ پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا۔ کہنے لگے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ۔ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا؟ کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو۔ وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی۔ وہ دوبارہ گھر گیا، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داں، ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ 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 لاؤ، اس کو دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی۔ آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے، بیٹھ تو جائیں گے۔ باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا، کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں۔ پورا نہیں دے سکتا ہوں میں، دوں گا تو آدھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا، نہ آدھا تیرے کوئی کام کا۔ نہیں یہ تو نہیں لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو، ویڈیو بنانے والوں سنو، اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو، سننا اور پوری تقریر مت سننا، بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں۔ پوری تقریر مت سننا، بس یہی سنتے رہنا، یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو، تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی۔
کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو، کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا. اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کے ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا. اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا. نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے. وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا. اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ. اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے. کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے. دین معتدل، اعتدال، جس کے اندر میاں نہ روی ہو، جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو. اعتدال یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے، جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے. جب تک ہم بیٹھیں تب تک آپ بیٹھے رہیے. سنیے، اچھا پنڈال ہے، بارڈر پروف پنڈال ہے، آپ لوگ ڈریے نہیں. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دی. آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے، جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے، جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے، جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے، جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے. میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے. صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی. اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو. ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے.
میرے پیارے ساتھیوں آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو، وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے، وہ جائے۔ اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو، وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔